الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنه قال سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله إمام عادل وشاب نشأ في عبادة الله ورجل قلبه معلق بالمساجد ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه إلى آخر الحديث. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 7 قسم کے لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ اپنے خاص عرش کے سائے میں رکھے گا میدان حشر حساب کتاب کے دن میں، جس دن کوئی اور سایہ عرش کے علاوہ نہیں ہوگا. یہ 7 قسم کے لوگ جن کو اللہ تعالیٰ عرش کے سائے میں رکھے گا. ان میں سے سب سے پہلے امام عادل، جو مسلمانوں کا سربراہ اور وہ عادل ہو. اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر عدالت رکھا، عدالت کے صفت سے فیصلہ کرتا ہے، عدالت کے اعتبار سے حکم دیتا ہے، عدالت کے اعتبار سے معاملہ کرتا ہے. اور سربراہ جب عادل ہوگا اور اس کے مامورات جن کے بارے میں وہ حکم دیتا جائے گا وہ بھی عدل پر، انصاف پر معمول ہوگا، اللہ تعالیٰ خوش رہے گا. اللہ تعالیٰ کی خوشی اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ایک بہتر ذریعہ یہی ہے کہ عدالت کے ساتھ معاملہ فیصلہ کرے فیصلہ کرنے والا. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے خود ہی فرمایا ان اللہ یامر بالعدل والاحسان. اللہ تعالیٰ نے عدل کا حکم دیا، سربراہوں کو، ذمہ داروں کو عدل کا، انصاف کا حکم دیا. حق کے مطابق، اللہ کے مرضی کے مطابق عمل کرنے کا. تو یہ عمل کرتا ہے، اس کے عمل کرنے کی وجہ سے اس کے رعایا میں، اس کے پبلک میں، اس کے ماتحت کے افراد میں عدل و انصاف قائم ہو جاتا ہے. کیوں؟ الناس علی دین ملوکہم مقولہ مشہور ہے. لوگ اپنے بادشاہ کے نظریے پر ہوتا ہے. بادشاہ جس طرح ہوگا لوگوں کا مزاج بھی اس طرح ہوگا. تو یہاں پر بادشاہ جب عدل و انصاف والا ہوگا، اللہ کے مرضی کے مطابق فیصلہ کرنے والا ہوگا اور حق کے مطابق حکم دینے والا ہوگا، تو لوگ بھی حق کے مطابق عمل دینے والے بنیں گے، حق کے ساتھ معاملہ کرنے والا بنیں گے. اللہ تعالیٰ ایک آدمی کے ذریعے سے کل لوگوں میں عدل و انصاف پھیلا دیا. اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تبلیغی خط بھیجا تھا قیصر روم کے پاس، اس کے اندر یہ لکھا تھا اگر تو مسلمان ہو جائے گا تو جتنے لوگ تیرے ماتحت ہیں سب کے اجر تم کو ملے گا، اور اگر تم نے پیٹ پھیرا دیا تو تمہارے ماتحت جتنے لوگ ہیں، تو عام لوگ، خاص لوگ، عارضین، سب کا وزر، سب کا گناہ تمہارے سر پر ہوگا. تو امام جو ہوتا ہے، سربراہ ہوتا ہے، وہ ذمہ دار ہوتا ہے اپنے ماتحت کے لوگوں کا. اگر
صحیح معنی میں فیصلہ کرتا ہے، لوگوں میں بھی صحیح فیصلہ کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ اگر وہ غلط فیصلہ کرتا ہے تو لوگوں میں بھی غلط فیصلہ کرنے کا خیال پیدا ہوگا۔ تو یہ جو غلط فیصلہ کرنے کا خیال لوگوں میں پیدا ہوا وہ امام ظالم کی وجہ سے ہوا، امام عادل نہ ہونے کی وجہ سے ہوا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سنت جاری کیا جو بھی اچھے طریقہ ایجاد کرے گا اس کے مطابق جو عمل کرنے والا عمل کرے گا، جتنے عمل کرنے والے ہوں گے ان کو جتنے ثواب ملے گا، تو اچھے طریقہ ایجاد کرنے والے کو بھی یہی ثواب ملے گا۔ اسی طرح برا طریقہ ایجاد کرنے والے نے برا طریقہ ایجاد کیا تو برے طریقے پر جتنے لوگ عمل کریں گے ان کے جتنے گناہ ہوگا، اتنے گناہ کا وبال برے طریقہ ایجاد کرنے والا ہوگا۔ اس لیے حدیث میں آیا جتنے دنیا میں قتل ہوتا چلا جائے گا تمام قتلوں کا ایک ایک حصہ قاتل کو ملے گا جو شروع میں قتل کو ایجاد کیا تھا۔ اس نے چونکہ قتل کو ایجاد کیا لہذا ماتحت قیامت تک جتنے قتل کا معاملہ ہوتا جائے گا سب کا حصہ ملے گا۔ تو یہ نیکی میں بھی یہی طریقہ ہے، بدی میں بھی یہی طریقہ ہے۔ تو امام عادل جب بنے گا، امام عادل کے بنسبت اعتبار سے سب لوگوں میں جب عدل و انصاف حق کی آواز بلند ہوگی تو اس کے اجر و ثواب امام عادل کو ملے گا۔ اس لیے امام عادل کا مقام بہت بڑا ہے۔ علماء نے فرمایا اس حدیث کے ماتحت علماء جیسے وہ امام عادل ہے اسی طرح اس کے اعتبار سے ہر علاقہ کا سربراہ کا بھی یہی حال ہے۔ اگر کسی صوبے کا وزیر اعلیٰ اگر منصف ہے ماتحت والے بھی منصف ہوں گے، اور اگر وہ ظالم ہے ماتحت والے بھی ظلم کریں گے، لہذا جتنے ظلم سے ظلم پیدا ہوگا تمام ظلم کا حصہ وزیر اعلیٰ کو بھی ملے گا۔ اگر وزیر اعلیٰ نیک ہے ماتحت کے لوگوں میں بھی نیکی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے اور ہو رہا ہے تو پھر ان نیکیوں میں بھی اس کو ایک ایک حصہ ملتا جائے گا۔ اسی طرح علاقے کا سربراہ کونسلر ہے، علاقے کا مثال کے طور پر اگر وہ صحیح ہے تو ماتحت والے بھی صحیح ہوں گے، اگر وہ صحیح نہیں ماتحت والے بھی صحیح نہیں ہوں گے۔ اگر صحیح ہوگا ماتحت والے تو ماتحت والوں کے صحیح عمل کرنے کی وجہ سے جو اجر و ثواب ملے گا کونسلر کو بھی یہی ملے گا۔ اگر ماتحت والے گناہ کریں گے سربراہ کو بھی یہ گناہ کا ایک حصہ ملے گا۔ اسی طرح آتے آتے گھر کے سربراہ پر آیا، گھر کا جو سربراہ ہے وہ امام عادل کی قائم مقام ہے اپنے گھر کے ماتحت والوں کے لیے۔ گھر کے ماتحت والوں کے لیے گھر کا جو سربراہ ہوگا اس کا بھی یہی حال ہوگا۔ اگر وہ منصف ہے حق کے اعتبار سے معاملہ کرتا ہے صحیح منصف ہے تو پھر معاملہ گھر والوں میں بھی انصاف کا معاملہ پیدا ہوگا اور اس کا اجر و ثواب گھر کے سربراہ کو ملے گا۔ لیکن سربراہ اگر خراب ہے، اچھا نہیں ہے، ظالم ہے، حق کے بغیر فیصلہ کرتا ہے تو ماتحت والوں کے اندر بھی ظلم سے تم برائی کا معاملہ رواج پا جائے گا۔ جتنے برائیاں وہ کریں گے ان کا ایک ایک حصہ گھر کے سربراہ کو بھی ملے گا۔ اسی طرح خواتین میں جو سربراہ ہے خواتین کا ہے تو اس کو بھی یہی حال ہے۔ اسی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آتے آتے ایک حدیث میں یہ جملہ بھی فرمایا، الا کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیتہ۔ ہر آدمی ذمہ دار ہے، ہر ذمہ دار کو ذمہ داری کا
احساس ہوگا، ذمہ داری کا وبال، ذمہ داری کا اجر و ثواب ملے گا۔ ماتحت والے اگر صحیح ہے تو اس کو بھی اجر ملے گا، اگر صحیح نہیں تو اس کو گناہ ملے گا۔ تو یہ امام عادل کے ساتھ صرف خاص نہیں، ان حدیثوں میں معلوم ہوا ہر ذمہ دار علاقے حالات کے اعتبار سے، مقام کے اعتبار سے جو بھی ذمہ دار ہیں، ذمہ دار اگر عادل ہے تو ان کا بھی یہ مقام ہوگا، یا اللہ تعالیٰ اس کو بھی ایسے مقام میں رکھے گا جو امام عادل کو رکھے گا، اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے میں اس کو رکھے گا۔ دیکھا، لہذا ہر ذمہ دار کو اس کا احساس ہونا چاہیے۔ اسی طرح کسی بھی ادارے کا ذمہ دار ہے، کسی کمیٹی کا ذمہ دار ہے، ان کا بھی یہی حال ہے، کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعایتہ۔ اس کو رعایت کے معاملے میں ماتحت والوں کے بارے میں بھی ان سے سوال ہوگا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں مروی ہے، حدیثوں میں آتی ہے یہ بات کہ وہ رات کو چوکیداری کرتے تھے، لوگوں کے حالات ٹٹولتے تھے، دیکھتے تھے کس جگہ کس گھر میں کوئی ظلم، کوئی فاقہ، کوئی تکلیف تو نہیں ہو رہا ہے، وہ دیکھا کرتے تھے تاکہ ان تکلیفوں کو رفع دفع کر سکے، چنانچہ یہ کرتے تھے۔ اور کسی نے کہا آپ رات کو سوتے کیوں نہیں؟ کہتے کیسے عمر سوئے گا، خدا نخواستہ اگر کسی پبلک کی بکری کا ٹانگ کسی پلیے پر آ کر ٹانگ ٹوٹ گیا تو اس کا ذمہ دار عمر ہوگا، تو مجھے تو اس ذمہ داری کا خیال ہے۔ تو ہر ماتحت والے اپنے اپنے اعتبار سے وہ اپنے ماتحت والوں کے لیے ذمہ دار ہیں، ان کے بارے میں قیامت کے دن سوال ہوگا۔ اگر اچھا عمل اس نے ایجاد کیا، اللہ تعالیٰ اس کا درجہ امام عادل کی طرح یوم لا ظل الا ظلہ، جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے ماتحت سائے میں اس کو رکھے گا۔ لہذا ہر ذمہ دار کو اس کا خیال رکھنا چاہیے اس حدیث کے مطابق۔ دوسرا فرد جو اللہ تعالیٰ 7 آدمیوں میں سے دوسرے نمبر میں رکھا، وشاب نشا فی عبادت اللہ، وہ جوان جو اللہ کے عبادت میں نشو و نما پایا، جوان میں اپنے جوانی کو اس نے برے کاموں میں صرف نہیں کیا، اپنے جوانی کی طاقت کو، اپنے جوانی کی قوت کو فحشائی میں، برائی میں، گناہوں میں استعمال نہیں کیا، اللہ تعالیٰ کی عبادت میں صرف کرتا رہا، تو اس کا بھی درجہ امام عادل کی طرح اللہ تعالیٰ قیامت کے دن، حشر کے دن اللہ اپنے عرش کے سائے میں رکھے گا۔ جوان کا بھی دیکھو، کیوں جوانی میں ہر قسم کی طاقت تھا، گناہ بھی کرنے کا، ثواب بھی کرنے کا، لیکن اس نے گناہ سے اپنے کو روکا، اپنے آنکھوں کو روکا، اپنے کانوں کو روکا، اپنے زبان کو روکا، اپنے ہاتھ پیر کو روکا، اپنے دیگر عضو کو روکا، اللہ کے خواہش کے مطابق، اللہ کے مرضی کے مطابق اس نے زندگی گزارا اپنے کو، وہ امام عادل کے برابر اللہ تعالیٰ اس کو بھی عرش کے سائے میں رکھے گا۔ لہذا جوانوں کو اس اعتبار سے ان کا خیال رکھنا چاہیے، اپنے جوانی کو کس میں خیال کر رہا، کس سے خرچ کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے جو جوانی دی، اس جوانی کو کس میں خرچ کر رہا ہے، اس کا خیال کرنا چاہیے۔ جیسے کسی نے کہا جوانی کو کر فدا اس پر جس نے دی جوانی، جوانی کو کر فدا اس پر جس نے دی جوانی، کسی خاکی پہ مت کر خاک اپنے زندگانی، کسی خاکی پہ مت کر خاک اپنے زندگانی، جوانی جس نے دی اسی کے مرضی کے مطابق اپنے جوانی کو فنا کرنا چاہیے۔ جوانی کو کر فدا اس نے دی جس نے دی جوانی،
یہ جوانی ہمیشہ نہیں رہے گی اور نہیں رہتی ہے، وہ ایک وقت خاص کے ساتھ رہتی ہے۔ اسی حالت میں اگر اس نے موقع سے فائدہ اٹھایا، اللہ تعالیٰ کے مرضی کے مطابق زندگی گزارا، اللہ تعالیٰ خوش ہوگا اس پر، اس کے زندگی گزارنے پر، بالخصوص اچھی زندگی گزارنے پر اللہ تعالیٰ بڑا خوش ہوتا ہے، چونکہ اس کے اندر طاقت تھی اور طاقت ہے۔ برائی میں بھی وہ اپنے طاقت کو استعمال کر سکتا تھا، اپنے اوقات کو صرف کر سکتا تھا، لیکن اس نے برائی سے اپنے کو بچا لیا اور اپنے اللہ کے مرضی کے مطابق جوانی کو خرچ کرتا رہا، تو اس کا مقام بھی اللہ تعالیٰ آخرت میں امام عادل کو جو مقام ملے گا عرش کے سائے میں، اللہ تعالیٰ اس کو بھی عرش کے سائے میں جگہ دے گا۔ اس لیے جوانوں کو خاص کر کے اس کا خیال رکھنا چاہیے، بھائی اپنے جوانی بہت بڑی نعمت ہے، اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دی ہے، یہ ہر وقت نہیں رہتی، وقت کے مطابق چلی جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے۔ جب تک کہ جوانی ہے تو اللہ تعالیٰ اس شباب کو، اس جوانی کو، اس قوت کو صحیح استعمال کرنے کی توفیق عطا فرما دے، اور اس کو نیک کام میں خرچ کرنے کی کوشش کرنا چاہیے، برائی میں نہ ہو، برائی میں نہ ہو۔ اس لیے اللہ تعالیٰ جوان کی عبادت پر بڑا خوش ہو جاتا ہے۔ جب جوان نیک برے کاموں سے باز آ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ بڑا خوش ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے توبہ استغفار کرتا ہے، گناہ کر لینے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ اس سے بھی خوش ہوتا ہے۔ جوان نے جوانی میں کر لیا کوئی خطا، کوئی غلطی، مگر محسوس کیا میں نے اپنے اللہ کو، اپنے مالک کو ناراض کیا، توبہ کر لیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ جوان میں کے توبہ پر بھی اللہ تعالیٰ بڑا خوش ہو جاتا ہے، بڑا خوش ہوتا ہے۔ در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبریس، اللہ کے ایک نیک بندے نے فرمایا در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبریس، وقت ظالم وقت پیری گرگ ظالم میشوت پرہیزگار۔ جوانی میں ہر جوان جب گناہ کر لیتا ہے اور گناہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتا ہے، اللہ اس میں بھی خوش ہوتا ہے۔ جوانی، اپنے جوانی کو نیک کام میں استعمال کرنے سے جیسے اللہ خوش ہوتا ہے، گناہ کر لینے کے بعد توبہ میں اگر استعمال کرتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے اوقات کو، تو اللہ تعالیٰ اس سے بھی خوش ہوتا ہے۔ کیسے خوش ہوتا ہے؟ کیسے خوش ہوتا ہے؟ حدیث میں اس کی ایک مثال دی۔ ایک مسافر ہے، تمام سامان اونٹ پر لے کر جا رہا، جاتے تک گیا، ایک جگہ پر اس نے آرام کرنے کے لیے لیٹ گیا اور سواری کو تمام سامان کے ساتھ رکھ دیا۔ اتنے میں جب آنکھ اٹھا کر دیکھا سو گیا، اور اٹھا کر دیکھا اس کے سواری نہیں۔ اللہ، اب یہ مسافر ہے، سفر کی حالت میں اس کو سواری گم ہو گئی، اس کے لیے تو موت ہے، کہاں جائے گا؟ تمام سامان، تمام نان نفقہ، پانی، خوراک وغیرہ اسی پر تھا، سب سے گم ہو گیا۔ یہ بڑے پریشان رہا۔ وہ تلاش کرنے کے لیے گیا، کہاں گیا اونٹ، اس کے نشان قدم دے کر تلاش کرتا رہا، چونکہ میدان لگدل میدان ہے، ریگستان ہے، تلاش کرتے تک گیا، یہاں تک کہ اس کو بھی پیاس لگا اور سانس پھولنے لگا، موت کا وقت آنے لگا، تو اس نے کہا جہاں میں ابتدا میں رہا تھا وہاں جا کر مر جاتا ہوں، یوں کہہ کر درخت تک آ کر وہاں لیٹ گیا، اور تھوڑا نیند آ گئی۔ نیند سے جب آنکھ کھولی، دیکھا وہ اپنے اونٹ تمام سامان کے ساتھ وہاں پر حاضر ہے۔ اب یہ تمام
سامان کے ساتھ اونٹ حاضر ہونے پر اس کا دل کتنا خوش ہوگا اندازہ لگاؤ۔ پہلے جتنا پریشان تھا کہیں اس سے زیادہ اس کا دل خوش ہوتا چلا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مثال دی، اللہ تعالیٰ اس آدمی سے زیادہ خوش ہو جاتا ہے جبکہ جوان اپنے جوانی میں توبہ کرتا ہے۔ جوان اپنے جوانی میں گناہ کر لینے کے بعد توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ یہ مسافر جتنا سامان پانے کے بعد دل خوش ہو جاتا ہے، اس سے اللہ تعالیٰ بھی اس سے زیادہ خوش ہو جاتا ہے۔ دیکھو اللہ تعالیٰ کیسے خوش ہوتا ہے، اس لیے یہ فرمایا کہ در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبریس، جوانی میں توبہ کر لینا یہ پیغمبروں کا شیوا ہے، طریقہ کار ہے۔ وقت پیری گرگ ظالم میشوت پرہیزگار، بڑھاپا کے وقت گرگ ظالم بیڑیا بھی کیا اعتکاف میں بیٹھ جاتا ہے، وہ بھی اعتکاف میں بیٹھنے والا ہو جاتا ہے۔ لہذا پیر آدمی کا، عمر والا آدمی کا کوئی اعتبار نہیں، جوانی کا اعتبار ہے۔ جوانی کو چاہیے اپنے جوانی کی زندگی کو، ایک ایک نقطہ کو، ایک ایک وقت کو اللہ کے مرضی کے مطابق خرچ کرتا رہے۔ جب خرچ کرتا رہے گا اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے گا۔ اس سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث اور بتاتا رہتا ہوں کہ مسافر چلتا چلا جا رہا ہے، اس کے اندر اللہ کا ایک نوجوان ہے جو جذبہ رکھتا ہے رات کو اٹھ کر عبادت کرنے کا، وہ بھی ان کے ساتھ سو جاتا ہے، لیکن صورتاً سوتا ہے، حقیقتاً سوتا نہیں۔ تمام لوگ جب حقیقتاً سو گیا، خراٹے لینے لگا، یہ جوان بھی اٹھ گیا، آ کر اپنے مصلی میں بیٹھا، اللہ تعالیٰ سے کہتا یا اللہ میرے جسم بھی تھک گیا تھا، لیکن میں نے پھر بھی اس تھکان کو دور رکھ کر آپ کے سامنے حاضر ہو گیا، آج میرے گناہ معاف فرما دے۔ یہ جوان اس طرح تمام لوگوں کو سونے میں ڈال کر اپنے کو جب اللہ کے عبادت میں ڈال دیتا ہے اللہ تعالیٰ خوش ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ خوش ہو جاتا ہے۔ یہ لمبی حدیث ہے، اس حدیث کا ایک حصہ یہی ہے اللہ تعالیٰ کچھ آدمی سے محبت کرتے ہیں، ان میں سے ایک یہ جوان ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہی ہے، اس حدیث کے اندر بھی اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ 7 قسم کے آدمی کو جو اللہ تعالیٰ آخرت میں عرشوں کے سامنے، عرشوں کے سائے میں جگہ دے گا، اس جوان کو بھی جگہ دے گا۔ لہذا جوان کو بڑے احتیاط سے زندگی گزارنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرما دے انشاءاللہ۔ اور کچھ افراد رہ گیا، اللہ تعالیٰ ان کا ذکر بعد میں کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ ابھی وقت نہیں رہا، اسی پر ختم کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ قبول فرما لے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ۔